ٹھیک عائشہ نعمان صاحبہ، جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے اس کے مطابق انٹرنیٹ سروسز کی جو 24 گھنٹے کی معطلی ہوتی ہے اس سے 1.3 بلین روپیز کا مالیاتی خسارہ ہوتا ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ ملک کی جو اوسط یومیہ پیداوار ہوتی ہے اس کے 0.57% کے برابر ہے۔ تو دنیا میں جو فری لانس کارکن ہیں ان میں پاکستان جو ہے وہ تیسرا بڑا ہب ہے۔ تو بار بار وہ کہتے ہیں کہ بار بار جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس سے کئی سالوں کی ترقی رک سکتی ہے۔ تو ایک طرف تو ترقی ہمارے لیے بڑی وقت کی اہم ضرورت بنی ہوئی ہے، بہت اہم تقاضا ہے وقت کا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ہم معیشت کی راہ میں رکاوٹ والے جو اقدامات کر رہے ہیں، کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ ان کو اور کیا ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی انسٹالیشن کی وجہ کیا ہے، آخر کیوں ایسی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی گئی حکومت وقت کی طرف سے یا مختلف اداروں کی طرف سے کہ آپ اس کو انسٹال کریں اور لوگوں کو جو ہے وہ محدود کر کے رکھیں۔ اب اسے دیکھیے، موڈ آف کمیونیکیشن جو ہے اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ اب عام انسان کی زندگی آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے بغیر آج کل کوئی کام نہیں ہو رہا، اور جس طرح سے ای کامرس، الیکٹرانک میڈیا اور جناب یہ فائبر ابھی جو اس کی زندہ مثال ہے، وہ کمپنی جو ہے پاکستان سے جا چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں کتنے جو افراد ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے پاکستان میں معیشت ویسے ہی مستحکم نہیں ہے، اور پچھلے 2-2.5 سال سے جس طرح سے پاکستان کی معیشت کا برا حال کر دیا گیا ہے، پاکستان کی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی ہے، یہاں پر جو حکومت وقت ہے اس وقت وہ نعرہ لگا کر آئی تھی کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو روزگار مہیا کریں گے۔ ابھی ہمارے جو یہاں پر پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ بھی یہی گفتگو کر رہے تھے، تو میں ان سے یہ سوال کروں گی کہ آخر آپ بھی تو حکومت وقت کے علائے ہیں، آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا یا آپ سے مشورہ نہیں کیا گیا اس طرح کی جو قدغنیں ہیں لگانے سے پہلے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے شہریوں پر ہے۔ پاکستان میں ویسے روزگار کی کمی ہے، پاکستان کے نوجوان جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، پچھلے سال تک جو اب تک جو ہے وہ تقریباً 14 لاکھ سے زیادہ جو نوجوان ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ تو اب یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے یہاں سے چھوڑ کر چلا جائے؟ تو پاکستان میں پھر رہے گا کون؟ اگر پاکستان میں روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے، پاکستان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا، تو پھر پاکستان کے لوگوں کا ذریعہ معاش کیا رہے گا؟ تو میرا ایک سوال تو ان سے یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے بولا کہ یومیہ $1 ارب جو ہے اس کا خسارہ جو ہے وہ فیس کیا جا رہا ہے، تو اگر آپ لاسٹ ایئر دیکھیں تو وہاں پر جو ہے 3.2 ارب کا جو ہے وہ کاروبار کیا جا رہا تھا اس سے یہ فری لانسنگ کے ذریعے، لیکن اب جب تمام کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر پاکستان میں جو ہے وہ کرائمز جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا، جو یہاں کا نوجوان ہے، جو یہاں کا برین ہے، وہ یہاں سے جانے کا سوچے گا۔ تو اس کے تو جو امپیکٹس ہیں اور جو صورتحال ہے اس وقت میرے خیال سے تو بہت زیادہ خطرناک حد تک چھو چکی ہے۔ ٹھیک، چیمہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں، تو آبویسلی جو اس کے جو سیاسی اثرات ہوں گے وہ آپ کی پارٹی پر بھی آئیں گے۔ جی، میں تو اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی گفتگو سننے کے بعد لگا کہ فائر وال کی وجہ سے مطلب دس از دا سول ریزن، اور پورا ملک، پورا نوجوان بے روزگار، تاریکی، اندھیرا اور ہجرت، ساری چیزیں اسی پہ بیس تھیں۔ It is one of the issues, it is one of the indicator which is compelling the youth, the educated youth to leave the country. باقی 2-2.5 سال سے انہوں نے اکنامک سچویشن پہ روشنی ڈالی، یہ 2-2.5 سال نہیں ہے، یہ 2018 2017 یہ اس وقت سے ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہوا اکنامک صورتحال۔ لیکن آئی ٹی اس وقت کا ایک بڑا سیکٹر بن چکی ہے، معاشی سیاسی صورتحال جو الجزیرہ کی رپورٹ ہے، میں آئی ٹی بہت بڑا کئی ارب کی جو کئی سالوں کی ترقی جو ہے وہ رکاوٹ بن سکتی ہے۔ میڈم کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح باقی جو ایلیمنٹ اس کی وجہ سے لوگ جو ہے پرابلم کا شکار ہیں، آپ نے جو آخری کیل تھا وہ بھی ٹوک دیا ان کے لیے، اس کے بعد کوئی اگلا، اس کے ذریعے آپ نے یہ چیز بھی جو اب انٹرنیٹ سروسز ہاؤ اٹ کین بی انٹرپٹڈ، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کوئی اگلا ایشو ارائز ہوگا، کوئی اگلا ہرڈل آئے گا تو وہ آخری کیل ثابت ہوگا۔ اٹ از اے سیریز آف کیل اینڈ تابوت، وہ تو لگاتار ایک اس طرح کی چیزیں چلتی آ رہی ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو پہلے ہی، اور ہمارے ساتھ آپ نے کہا کہ ہم ان کے اتحادی ہیں اور اس لیے ہم اس پہ جواب دیں، ہمارے ساتھ اس پہ قطعاً کوئی مشاورت نہیں، ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہے۔ پارلیمان کے اندر اگر یہ چیز آئے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ اپنا
100%। चीमा साहब अभी तो ये पता होना चाहिए, पता नहीं हुकूमत को भी इसका पता है कि नहीं कि फायरवॉल बन रही है कि नहीं, अब हमें तो ये भी बहाम है। अब यहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदा बैठा होता तो जिस तरह मेरे पे सवाल आया है उन पे भी आ जाता। एक हद तक हुकूमती नुमाइंदे आप भी हैं। जी मैं स्टेपनी वाला नुमाइंदा हूँ। तो वो अब आप अपने आप को आप जो मर्जी समझे, अब आपकी नजर में आप इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है।